نیوزی لینڈ میں ابھی کتنے اور دہشت گرد موجود ہیں، وہ کب سے اسلحہ جمع کر رہے تھے؟ پولیس کو 1 سال پہلے ہی دہشت گردوں کے عزائم سے خبردار کر دیا گیا تھا۔ پولیس انہیں روکنے میں کیوں ناکام رہی؟ انتہائی خوفناک تفصیلات منظر عام پر آ گئی ہیں۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں مساجد پر ہونے والی دہشت گردی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ نیوزی لینڈ میں پچھلے 1 سال سے مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ دہشت گرد سال بھر سے اسلحہ قانونی طور پر خرید رہے تھے، جبکہ پولیس سمیت کئی اداروں کو نیوزی لینڈ میں سرگرم گوروں کی ایک انتہا پسند جماعت کے نظریات سے آگاہ کیا جا چکا تھا۔ نیوزی لینڈ میں برینٹن نامی اس ایک دہشت گرد کے منظر عام پر آنے کے علاوہ بھی کئی دہشت گرد گروہ موجود ہیں جو سفید فاموں کی بالادستی کا پرچار کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ نیوزی لینڈ اور بالخصوص کرائسٹ چرچ شہر میں مزید سفید فام دہشت گردوں کی موجودگی کا انکشاف گزشتہ برس اکتوبر میں پولیس کو آگاہ کرتے ہوئے کر دیا گیا تھا۔ پولیس کو خبردار کر دیا گیا تھا کہ شہر میں گورے دہشت گرد اسلحہ جمع کر رہے ہیں۔ اس نئے انکشاف کے بعد مقامی پولیس وضاحتوں پر مجبور ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ نیوزی لینڈ میں سفید فام بالادستی کے دعوے کا پرچار کرنے والی ایک سیاسی جماعت نیشنل فرنٹ بھی موجود ہے۔ سفید فام دہشت گردوں کی موجودگی کا انکشاف ریڈیو نیوزی لینڈ کے ذریعے ہوا ہے۔ ریڈیو کو فون کر کے ایک اسلحہ بنانے اور بیچنے والے کاریگر ہمیش بروس نے بتایا کہ شہر میں سفید فام دہشت گردوں کے سرگرم ہونے کے بارے میں انہوں نے گزشتہ برس اکتوبر میں اسلحہ ایکٹ پر ہونے والے ایک اجلاس میں آواز اٹھائی تھی اور پولیس سپرنٹینڈنٹ مائک میک الریتھ کو بتایا تھا کہ انتہا پسند نظریات رکھنے والے افراد بندوقیں جمع کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ بروس کے بقول یہ افراد ہتھیاروں کے استعمال کے حوالے سے مختلف ایونٹس میں بھی شرکت کرتے رہے۔ بروس کا کہنا ہے کہ انہوں نے صاف طور پر بتایا تھا کہ یہ افراد نیو نازی ہیں اور یہ ہر طرح کے اسلحے تک رسائی حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں مشین گن، پستول، سب مشین گن سمیت وہ تمام ہتھیار شامل تھے جو صرف مخصوص لوگوں کو ہی رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اسلحہ ڈیلر کا کہنا تھا کہ وہ خود 80 اور 90 کی دہائی میں سیاسی طور پر سرگرم رہے اور سکن ہیڈ گروہوں کے افراد کو جانتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ دوبارہ سرگرم ہو رہے تھے۔ ہمیش بروس کا کہنا ہے کہ ہتھیار حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ لائسنس لے رہے تھے اور یہ بات انہوں نے پولیس کو بتائی تھی۔ یاد رہے کہ کرائسٹ چرچ میں دہشت گردی کرنے والے برینٹن ٹیرنٹ نے بھی اپنے 4 ہتھیار لائسنس حاصل کرنے کے بعد خریدے تھے۔ نیوزی لینڈ کے مشہور اسلحہ سٹور گن سٹی نے یہ ہتھیار ٹیرنٹ کو بیچنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ رائفلیں پولیس کی تصدیق اور اجازت ناموں کے بعد فروخت کی گئیں۔ گن سٹی کے مالک کا یہ بھی کہنا تھا کہ دہشت گرد نے زیادہ فائرنگ جس رائفل AR-15 سے کی وہ اس نے کہیں اور سے حاصل کی تھی۔ ہتھیاروں کے کاریگر ہمیش بروس کے انکشافات سے اس تاثر کی تصدیق ہوتی ہے کہ دہشت گرد ٹیرنٹ اس حملے میں تنہا نہیں تھا بلکہ اس کے دیگر ساتھی بھی تھے۔ پولیس نے جمعہ کے روز حملے کے بعد ایک عورت سمیت 3 افراد کو ٹیرنٹ کا ساتھی ہونے کے شبے میں گرفتار کیا تھا، تاہم ایک کو فوری طور پر چھوڑ دیا گیا جبکہ دوسرے مرد اور عورت کے خلاف بھی کوئی فرد جرم عائد نہ کی گئی۔ نیوزی لینڈ میں سفید فام سکن ہیڈ گروہ موجود ہیں اور ان کے کئی ارکان ایک نسل پرست جماعت نیشنل فرنٹ کے رکن بھی ہیں۔ نیشنل فرنٹ نے گزشتہ اکتوبر سفید فام نیوزی لینڈ اور ہمارا مستقبل کے عنوان سے ریلی نکالنے کا اعلان کیا تھا، تاہم عوامی رد عمل پر یہ ریلی منسوخ کر دی گئی تھی۔ دوسری جانب پولیس سپرنٹینڈنٹ میک الریتھ نے دہشت گردوں کی موجودگی کے انکشاف کے بعد اپنی صفائی پیش کرنا شروع کر دی ہے اور دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ گزشتہ برس اکتوبر کے مہینے میں نیوزی لینڈ میں 6 مقامات پر ہتھیاروں کے حوالے سے اجلاس ہوئے۔ ان میں سے ایک اجلاس کرائسٹ چرچ میں بھی ہوا جس میں مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا۔ بیان میں یہ کہا گیا کہ میک الریتھ کو ایسا کوئی شخص یاد نہیں جس نے اس نوعیت کی خدشات ظاہر کیے ہوں، تاہم ہمیش بروس کا کہنا تھا کہ ان کی جانب سے خدشات ظاہر کیے جانے پر پولیس سپرنٹینڈنٹ نے مزید بات کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا لیکن بعد میں بات چیت نہ ہو سکی۔ واضح ہے کہ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں 15 مارچ جمعہ کے روز النور مسجد اور لین ووڈ میں دہشت گرد برینٹ ٹیرنٹ نے اس وقت داخل ہو کر فائرنگ کی تھی جب بڑی تعداد میں نمازی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں موجود تھے۔ اس افسوسناک واقعے میں 50 افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے تھے اور نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے عملوں کو دہشت گردی قرار دیا تھا اور نیوزی لینڈ میں مساجد پر حملہ کرنے والے دہشت گرد کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا جہاں ملزم پر قتل کے الزامات عائد کر دیے گئے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔